اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں اس پہ 3 سے 4 دفعہ ہم وی لاگ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور یہ ایشو چونکہ ایک ایوالونگ ایشو ہے اور پرسسٹ کر رہا ہے، وہ ہے اس ملک میں گندم کا کرائسس۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان چونکہ اس سال گندم کی یہاں پہ شارٹیج ہے، تو گورنمنٹ نے تقریباً 2.2 ملین ٹنز آف ویٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنی ہے پبلک سیکٹر کے تھرو۔ سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے ڈیلیڈ ڈیسیژن کیے اور پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا، چونکہ کافی عرصے کے بعد اس ملک کے اندر جو ہے وہ گندم آ رہی تھی۔ پھر گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹی سی پی کو کہا کہ ٹی سی پی جو ہے وہ اس کو اجازت دی جائے اور وہ گندم امپورٹ کریں۔ اس سارے عرصے کے دوران فروری میں جو گندم کی پرائس تھی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی $180 پر ٹن کے لگ بھگ تھی، جو کہ اب بڑھ کر $290 اور $294 پر ٹن جو ہے وہ ہو چکی ہے، چونکہ جارڈن، مصر اور کچھ اور ممالک میں بھی گندم کی شارٹیج ہے، اور پاکستان جیسے بڑے ملک میں اگر گندم کی اتنی زیادہ ریکوائرڈ ہو امپورٹ کی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائسز بڑھنی جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ ایک تو ڈیلیڈ ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کا ذمہ دار اگر آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو قرار دے دے تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ یہ آپ نے ڈیلیڈ ڈیسیژنز کیے جس کی وجہ سے نیشنل ایکسچیکر کو جو ہے وہ یہ قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف تو گندم امپورٹ کی جا رہی ہے، لیکن جو کھانے کے قابل آٹا ہے، جو چکی پہ آٹا اویلیبل ہے، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں کہ 70 سے 75% لوگوں نے چکی کا آٹا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان کے اندر۔ اس کی قیمت اس ٹائم 80 سے 85 روپیز پر کے جی تک پہنچ چکی ہے۔ چند دن پہلے تک یہ قیمت 80 روپیز تھی، آج سے 2 سے 3 دن پہلے اس کی قیمت 85 روپیز کو ٹچ کر چکی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی یاد کروا دوں کہ میں نے پہلے بھی کچھ وی لاگز کیے، ان میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جس انداز میں یہ کرائسس آگے بڑھ رہا ہے یہ $100 کو ٹچ کر سکتی ہے، تو اب ہم اس کے رینج کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ گندم امپورٹ کر رہی ہے، لیکن چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس زیادہ ہے، اس لیے اس بات کے خدشات موجود ہیں کہ یہ جو گندم آ رہی ہے یہ اسمگل آؤٹ نہ ہونی شروع ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا، اب گورنمنٹ کے ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ یہ جو 2.2 ملین ٹنز آف ویٹ ہے یہ فروری تک جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ جائے گی، اور خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ گندم بلک میں پاکستان کے اندر پہنچ جائے تو اس کے بعد اسمگل آؤٹ نہ ہو جائے۔ اگر یہ ایسا ہوا تو گندم کا یہ کرائسس بہت سیویئر کرائسس ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں اور ایف بی آر اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو بارڈر پہ کام کر رہی ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ویجیلنٹ ہو جائیں اور ابھی سے اس کی پلاننگ شروع کر دیں کہ کہیں یہ گندم اسمگل آؤٹ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو دسمبر اور جنوری میں پاکستان کے اندر بہت سیویئر کرائسس ہوگا، گندم ملے گی بھی نہیں، اور شاید جو ہم $100 کہہ رہے تھے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اس لیے یہ وی لاگ کرنے کی ضرورت تھی کہ گندم امپورٹ بھی کریں۔ حالانکہ امپورٹ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ اس میں بھی اگر فروری میں یہی گندم امپورٹ کی جاتی تو اس ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم تھی۔ اب $100 پر ٹن ایک علیحدہ چونا جو ہے وہ لگا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ایک کرائسس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جنوری اینڈ آن ورڈ۔ تو اس لیے کوشش یہ حکومت کو کرنی چاہیے
کہ اس کی اویلیبلٹی کو انشور کیا جائے. ایک اچھی بات بھی کی ہے گورنمنٹ نے کہ جو ریلیزز تھیں اس کی مقدار کو بڑھایا ہے, جس کے نتیجے میں جو آٹا کی اویلیبلٹی ہے وہ عام لوگوں کو میسر ہوگی. لیکن اس میں بھی جو فلور ملز ہیں ان کو جو انشور کیا جائے کہ وہ جو اور پروڈکٹس ہیں ان کو بنانے کے بجائے اس گندم سے زیادہ آٹا بنائیں, تاکہ آٹا جو ہے وہ عام لوگوں کو افورڈیبل پرائسز پہ مل سکے. اگر یہ 3-4 چیزیں نہ کی گئی تو جنوری میں ایک سویئر کرائسس پاکستان کے اندر ہوگا, اور پھر مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کی پرائسز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں پہ جا کے رکیں گی. اور یہ وہی ٹائم ہوگا جب اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ لانگ مارچ کی کال بھی دے رہی ہوں گی, اگر کووڈ جو ہے وہ سیکنڈ ویو بہت سیویئر نہ ہوئی تو. اس لیے اس ٹائم ایڈمنسٹریٹو میئرز کی ضرورت ہے, اور پرائم منسٹر کو لیڈ لے کر اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے, نہ کہ اپوزیشن کو ہی ہر بات پہ وہ جو ہے وہ لعنت ملامت کرتے رہے. تھینک یو ویری مچ.